السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہمارا اب نیکسٹ والا ٹاپک ہے جذباتی بدسلوکی۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے ایموشنل ایبیوز، آپ تھوڑا توجہ دیں، غور کریں، کیا کبھی ایسی صورتحال ہم کو پیش آئی ہے کہ ہمارا جو بہت خاص دوست ہے وہ ہم سے بات ہی نہیں کر رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو لاچار محسوس کر رہے ہیں، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہمارے سامنے غنڈہ گردی ہو رہی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، ہے نا؟ کوئی جو ہے کسی پر ظلم و ستم کر رہا ہے، مار رہا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی جا رہی ہے، کوئی کسی پر چیخ رہا ہے، بہت زور زور سے کسی کے لیے کچھ کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اور ہم بالکل اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو گروہ کے درمیان جب ڈسکشن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ بتانے کی کوشش کرتا ہے، دکھاوے کی طرف جاتے ہیں، اور اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل جذباتی طور پر لاچار محسوس کرتے ہیں۔ دراصل یہ فیلنگ کیسی ہے، پہلے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دراصل جذبات کو مجروح کرنے والی فیلنگ ہے۔ یہ ایسا احساس ہے کہ ہم کیا کہیں گے کہ بالکل اپنے آپ کو ایک انسان جذباتی طور پر لاچار محسوس کرتا ہے، اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ ہم دراصل جسمانی بدسلوکی سے تو بہت واقف ہیں، جس میں جو ہے جارحانہ تکنیک کا استعمال ہوتا ہے، کسی کو مارنا، پیٹنا، ہے نا، ظلم و ستم کرنا، دھکا دینا، یہ جسمانی نقصان ہے جس پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بدسلوکی وہ بھی ہوتی ہے جو غیر فعالی ہوتی ہے، جس میں انسان ایکٹیو نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ جذبات کو مجروح کرتی ہے، انسان کے جذبات کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور ایک انسان دوسرے شخص کو قابو کرنے کے لیے یہاں پر ہاتھ، پیر یا زبان کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ اپنے رویے کا استعمال کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہم نے جو ایگزامپلس میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی، یہ دراصل واضح طور پر جذباتی بدسلوکی کی عکاسی کرتی ہے۔ اب جذباتی بدسلوکی میں سب سے سخت قسم کی زیادتی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ کیا کہیں گے آپ، سخت قسم کی بدسلوکی تو ہے۔ دراصل یہ دوسرے شخص کے خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچاتی ہے نا، اعتماد میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، کانفیڈنس کو ایک دم ڈل کر دیتی ہے۔ اب آپ سوچیں نا، آپ کسی کے سامنے گئے ہیں، آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بالکل آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ کوئی جو ہے بالکل آپ کے کام کو نظر انداز کر رہا ہے، آپ کی بات کو نظر انداز کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے آپ کو ریجیکٹ کیا جائے، ہے نا۔ یہ کیا ہوگا؟ اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ تو اس میں جسمانی طور پر زخم تو نہیں دکھائی دے رہے، لیکن انسان جذباتی طور پر زخمی ہو رہا ہے۔ یہ انسان کی عزت نفس کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے بنسبت جسمانی تکلیف کے۔ اس طرح سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، افسردگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ خودکشی بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خودکشی پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا۔ میں نے ایک جو ہے اس وقت ایک کسانوں کی خودکشی بھی ایک میٹر ہمارے درمیان چل رہا تھا، دیکھیں اب اس کے بعد جو ہے نوجوان بچے خودکشی کر رہے ہیں رزلٹ کے بعد، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل مایوسی والی کیفیت ہے، یہ دراصل جذبات کا مجروح ہونا ہے، ذہنی عمل کا متاثر ہونا ہے ہمارے۔ ہم یہ سوچنے پر جو ہے ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں، یا پھر ہم معاشرے میں رہنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے پھر یہ عمل ہمارے اپنے آپ احساس کمتری کے ساتھ میں ہم کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے جسم کے داغ تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے دل پر لگنے والے داغ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جذبات جب انسان کے ایک مرتبہ مجروح ہو تو وہ انسان جو ہے بالکل مایوس ہو جاتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جذباتی بدسلوکی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے زبانی تشدد اور ایک ہے غیر زبانی تشدد۔ زبانی تشدد سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ زبانی تشدد سے مراد یہ ہے کہ چیخنا، چلانا۔ دیکھیں آپ یہاں پر آپ ایک لڑکی دیکھ رہے ہیں جو بالکل بیٹھی ہوئی ہے، یہ ریئیکشن کیا ہے؟ یہ ریئیکشن کیا بتا رہا ہے آپ کو
کہ آپ جو ہے کسی کو آپ خاموش رہنے کے لیے کر رہے ہیں، کسی پر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، ہے نا، یا پھر بہت مطلب زبان کے ذریعے سے ہم جو بھی زخم دے سکتے ہیں، زبان کے ذریعے سے جو بھی تشدد کیا جا سکتا ہے وہ زبانی تشدد میں آئے گا۔ گالی گلوچ کرنا ہے نا، کسی کو برا بھلا کہنا ہے، کسی کی انسلٹ کرنا ہے، لان تان کرنا ہے، یہ تمام چیزیں زبانی تشدد میں شامل ہوگی۔ دھمکی دینا، خوف دلانا، شرمندگی کا احساس دلانا، ہے نا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو شرمندہ کیا جائے تو یہ بھی زبانی تشدد ہے۔ اب دیکھیں آپ، اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے عیب جوئی کر دیے، اس کے سامنے جو ہے سب پبلک کے سامنے اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ بتا رہے ہیں اس کو، تو اس کے اندر اپنے آپ احساس کمتری پیدا ہوگی۔ ایک اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کے عیب چھپائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، ہے نا۔ جان بوجھ کر مت بتائیے۔ لان تان کے لیے سورہ حجرات میں دیکھیں بہت اچھا حکم ہے، خواتین کے لیے بھی، سب کے لیے ایک جنرل ہے، مومنین کے لیے ہے کہ لان تان نہ کریں، کسی کو برے نام سے نہ بلائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہو، اور مومن سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو اس سے کیا فیلنگ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم یہ کرو گے تو ایک انسان کو تم جو جذباتی طور پر ڈپریس کر دو گے۔ جب جذباتی طور پر ہم دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، جسمانی طور پر کوئی تکلیف ہو جائے وہ ریکور ہو سکتی ہے، لیکن جذباتی طور پر جب انسان ڈپریس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پازیٹیو وے میں لے کے بہت زیادہ بڑھ جائے گا، یا پھر وہ بالکل کولیپس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اسلام وہ معاشرہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاشرتی طور پر تحفظ دیں اور ایک جو ہے صالح معاشرے کا قیام ہو، تو اسی لیے ان چیزوں سے روکا گیا ہے نا۔ کسی پر پھٹ پڑنا یہ کیا ہے، دیکھیں آپ ایک دم سے کسی پر آپ زور زور سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، یہ دراصل یہ ذہنی عمل ہے جو بالکل متاثر ہو جائے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے زور سے چیخنے چلانے کی وجہ سے ہمارا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم بالکل کولیپس ہو جاتے ہیں، پھر اس وقت ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معاف ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے اس طرح سے جو ہے ہم کو احساس دلایا، شرمندگی کا احساس ہم میں پیدا ہوتا ہے، کوئی ہم کو جو ہے بے عزت کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی جذباتی طور پر ہم بالکل کولیپس ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں میں فوٹوز اسی لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ اس طرح سے فیلنگس کیا ہوتی ہے نا۔ اب یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت عمر کے ہو گئے تو نہیں ہوگا، تجربہ ہونے کے بعد نہیں ہوگا، بچوں میں ہوتا ہے، نہیں، بلکہ یہ ہر عمر میں یہ احساس رہتا ہے۔ یہ دراصل ایک ہمارا بیسک ایموشنس ہے نا، ہماری ایموشنس ہے، اور یہ جب نکلیں گے، جیسے غصہ بھی ایک ایموشن ہے نا، خوشی ایک ایموشن ہے، خوف ایک ایموشن ہے، جب یہ ظاہر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا وقوفی عمل بھی متاثر ہوگا، جذبات بھی متاثر ہوں گے، اور ہم ریئیکٹ بھی ویسے ہی کریں گے، ہے نا۔ اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کسی کو جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ناکارہ ہے نا، بالکل کچھ نہیں کر سکتا، اس کو دھمکا رہے ہیں، اس کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ دراصل جنرلی ہوتا کیا ہے ہمارے پاس میں کہ ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پکڑ کرنے لگتے ہیں، بعض چیزوں سے نظر انداز بھی کرنا ہوتا ہے، بعض چیزوں پر جو ہے تنبیہ بھی کرنی ہوتی ہے، اور بعض چیزیں جو ہے اصلاح کے طور پر بھی پیش کرنی ہوتی ہے، تنقید بھی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ جذباتی طور پر اسٹرانگ رہیں گے، جو اپنے جذبات کو قابو کرنے والے رہیں گے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پازیٹیو وے میں لیں گے۔ اور جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان جو اس کو نہیں لے پاتا، اور ممکن بھی نہیں ہوتا ہے انسان کے لیے، تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دم ڈپریس ہونا شروع ہو جائیں گے نا۔ کسی کو جیسے کسی کو برے القاب سے پکارنا، دیکھیں آپ یہاں پر قرآن کی آیتیں اور اللہ کے رسول کا اسوہ ہے جو ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم معاشرے کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں، ایک صالح معاشرے کی ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے رویے کو، اپنے اخلاق کو بلند تر رکھیں، جس میں یہ ہے کہ درگزر کریں، بیجا چیخیں چلائیں نہ، گالی گلوچ نہ کریں۔ دیکھیں منافق کی ایک نشانی بتائی اللہ کے رسول نے کہ جب وہ جھگڑے پر آتا ہے تو گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، یہ منافق کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا۔ اور غصے کو کنٹرول کرنا ہے، یہ بھی ایک ہے کہ اب جو ہے درگزر کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے درگزر کرنا، عفو درگزر کرنے والی صفات اللہ کی ہے،
تو جو ہے آپ کسی کو لعن طعن نہ کریں، کسی کو جو ہے، تاکہ دیکھیں آپ یہاں یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبان اس کے منہ پر لعن طعن نہ کریں، بلکہ اس کے پیٹھ پیچھے بھی جو باتیں ہم کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے غیبت ہے، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کہ اگر ہم جو ہے اس کے سامنے اس کی بات کریں، تو کہا کہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ خامی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور تم نے اس کے پیچھے بات کی تو یہ غیبت ہو گئی، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے اس کے سامنے کہی تو وہ اس پر بہتان ہو گیا۔ کتنے بہترین طریقے ہیں، دیکھیں آپ، غیبت اور بہتان کی دونوں کی بالکل واضح ایک جو ہے ایگزامپلس دی گئی ہے اس میں، ہے نا، یہ چیزیں یہاں پر ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جو زبانی طور پر، جذباتی طور پر جو بدسلوکی ہوتی ہے، یہ ہم کو ایسے ہی ڈیمیج کرتی ہے جیسے جسمانی تکلیف، جسمانی بدسلوکی ہم کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اس کے بعد جسمانی بدسلوکی یعنی وربل، فزیکل ایبیوز، غیر زبانی، جیسے نامنظور کرنا، بات چیت کا کاٹنا۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو میں امیجز بتا رہی ہوں، آپ سمجھ جائیں گے اس کو دیکھتے ہوئے، ہے نا۔ ناراضگی کا اظہار ہے، دو لوگوں کا دیکھ رہے ہیں آپ کے، دو بالکل ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے۔ اچھا، اس طرح کے عمل کو کتنا معاشرے نے پروان چڑھا ہے۔ یہاں ہم معاشرے میں جنرلی دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، اور اس پر برسوں ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یہ احساس دلاتے رہتے کہ نہیں تم کمتر ہو، بلکہ یہاں پر اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ رکھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ رہے گا، ایک احساس ہے، انسان ہے تو احساسات تو اس کے اندر رہیں گے، فطری عمل ہے کچھ چیزیں، لیکن آپ کو ایک جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ 3 دن تک ہم کسی سے بات چیت کو جو ہے قطع نہ کریں، اس سے جو ہے بات چیت ختم نہ کریں، ہے نا۔ نوٹس نہ لینا، اور کسی بھی چیز کو، جیسے میں نے آپ سے کہا، اگنور کر رہے ہیں، ہم دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اگنور کرتے ہیں، کلاس اگر کچھ ہو جائے تو فوراً ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، اور اس کے سامنے جو ہم دوسری سہیلیوں سے بہت اچھے سے پیش آتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف ہو۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے زبان سے تو نہیں کہا، غیر زبانی طور پر کہہ رہے ہیں۔ پھر مار پیٹ کرنا، ہے نا، مار پیٹ کرنا، جسمانی طور پر نقصان پہنچانا، غیر زبانی میں وہی آئے گا جو زبان کے ذریعے سے نہیں ہو رہا ہے۔ اب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ رویوں کے ذریعے سے اور ہمارے جسمانی اعضاء کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ غنڈہ گردی کرنا ہے، دیکھیں آپ یہاں پر وہ بھی بتا رہی ہوں میں کہ کسی کو ایک یہ امیجز بتانے سے مراد یہ ہے کہ کنسیپچولی سمجھ میں آئے، ایک جو ہے ہمارا ایک وہ برقرار رہے کہ ہم کو مطلب یہ چیزیں بھی دراصل نقصان پہنچاتی ہے نا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اور ایک غیر زبانی غنڈہ گردی جسے کہیں گے آپ، وہ یہ بھی ہے کہ ڈیجیٹلی جو جاسوسی ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی جاسوسی کی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی نقصان پہنچائے جا رہے ہیں، ذہنوں کو معاف کیا جا رہا ہے، بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی اسی میں آئے گی، غیر زبانی میں، جہاں زبان کا استعمال نہیں ہو رہا ہے لیکن ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب ہم کو چیک کرنا یہ ہے کہ ہمارے کہیں مطلب ہم اپنے آپ تو جذباتی طور پر اس کا شکار نہیں ہو رہے ہیں۔ فرسٹ ون یہ کہ کیا یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے پہلے دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، بالکل دینا چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ ہمارا غلط استعمال کرنے لگے۔ اب یہ بھی نہ ہو کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی ہی کوشش کرتے رہیں۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ یہاں پر متاثر ہوتی ہے، انسان کی مطلب ہرٹ ہوتی ہے، جس سے آپ کہیں گے عام زبان میں کہ ہماری اپنی ایک عزت ہے، ہمارا اپنا ایک اعتماد ہے، وہ ہرٹ ہو رہا ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی ہی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے اس کا بدلہ یہ ملے گا۔ نہیں، کچھ چیزیں دیکھیں، یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے، خودی کا جو تصور ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے، اپنی تصویر کو پہچانے، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانے، اپنے اعتماد کو بڑھائے۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم جذباتی جو ہے بدسلوکی کا شکار ہو رہے ہیں تو کیا ہمیں یہ چیزیں تو نہیں ہیں؟ یہ بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے جذبات کو دبا دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو برا محسوس نہ ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ چیزیں ایک پیریڈ تک برابر رہتی ہے، لیکن جب یہ شدت اختیار کر لے گی تو اس صورت میں یہ دراصل بدنظمی کہلائے گی، بدنظمی کی طرف لے جائے گی انسان کو، اور یہ ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ۔
اور بعض اوقات تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایسے لگتا ہے کہ بس ہم اسی کے مستحق ہیں، کہ بس ہم سے ایسا ہی سلوک کیا جانا چاہیے. تو اگر یہ فیلنگ ہم میں آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جو چاہے ہمارے ساتھ کریں، ہے نا. اور ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں ہمارا معاملہ ہی ایسا ہے، ہمارے ساتھ چلو ٹھیک ہوا، جو ہوا ٹھیک ہوا. نہیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیسے سدھار سکتے ہیں، ہم اس میں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں. اب جذباتی بدسلوکی سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس سے ہم کو کیسے نپٹنا چاہیے. فرسٹ ون کہ ہم یہ قبول کریں کہ یہ جذباتی بدسلوکی زیادتی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے نا. جو شخص گالیاں دے رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو جواز پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ اس کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. پہلے ہم کو اپنے آپ کو یہاں پر اسٹرانگ کرنا پڑے گا کہ یہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اور میں یہ برداشت نہیں کروں گا. بالکل وہاں پر جو ہے بالکل الگ ہو جائیں. حد یہ طے کریں کہ میرا معاملہ کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. اپنی ایک ذاتی حدود کو طے کریں. میں ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، کوئی اس کو ہرٹ نہیں کرے گا. میرے اپنے جذبات ہیں، جذبات کی جو ہے میں بہت اچھے سے اظہار کر سکتا ہوں، دوسروں کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں اور اسی کے مطابق رد عمل دے سکتا ہوں. اور یہ فیصلہ کریں کہ جذباتی بدسلوکی کا جواب خود اعتمادی سے دیں گے. ایسے لوگوں سے جو ہے بالکل دور رہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جذبات کو مجروح کر سکتے ہیں. لیکن جب ہو رہا ہے ایسا تو اپنے آپ میں کانفیڈنس لائیں، خود اعتمادی کے ساتھ اس سے نپٹیں، نہ یہ کہ اس سے فرار اختیار کریں. زیادتی ہو رہی ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے تو آپ جو ہے فوری رد عمل نہ دیں، بلکہ خاموشی وہاں پر اختیار کر لیجئے. آپ کی خاموشی ہی اس کا جواب ہوگی، ہے نا. اور یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک ہونے کا وقت دیں، اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے وقت دیں، ہے نا. جیسے ہم فوری رد عمل ریئیکشن دیتے ہیں، بعض جگہوں پر فوری ریئیکشن دینا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ ہر جگہ لازم نہیں ہوتا. بعض جگہوں پر اس کو ڈھیل دینا بھی ضروری ہوتا ہے کہ سمجھ لیں، ریئیکشن دیں، لیکن بعض اوقات جو ہے اس کو پھر آپ ڈھیل دے دیں. پیشہ وارانہ رہنما جو ہوتے ہیں، جیسے کونسلرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، ہے نا، یا پھر خاندان کے ہمارے والدین ہوتے ہیں، مخصوص طور پر والدین ہوتے ہیں، والدہ ہوتی ہے، والد صاحب ہوتے ہیں. ان سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. جو کونسلرز ہوتے ہیں ان سے ایک ایکسٹریم پوزیشن پر پہنچنے کے بعد یہ سب چیزیں رہنمائی حاصل کرنا ایک ایکسٹریم پوزیشن پر پہنچنے کی بات ہے. لیکن آپ انہیں ابتدائی دور میں تو یہ اپنے والدین سے ڈسکس کریں. دیکھیں، میں اکثر کہتی ہوں بچوں سے کہ ماں جو ہے یہ ایک بہترین جو ہے سائیکٹسٹ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بچے کی نفسیات سے بہت اچھے سے آگاہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کیا جو ہے تبدیلیاں ہو رہی ہے، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو یہ چیزیں جب ہو رہی ہے تو یہ گھر والوں سے نہ چھپائی جائے، بلکہ گھر والوں سے شیئر کیا جائے. ان کے مشورے، ان کی رہنمائی بر وقت ہم کو بہت سے مسائل سے بچا سکتی ہے نا. پھر یہاں پر ہے کہ خود کی دیکھ بھال کی مشق کریں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، سیر و تفریح کریں، صحیح وقت پر کھانا کھائیں، جو ہمارے انٹرسٹ بیس جو کام ہے وہ کریں. جذباتی زیادتی پر قابو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اپنی دیکھ بھال کریں، صحت مند رہیں، ہے نا. یہ بہت اہم نقطہ ہوتا ہے. ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ ہم کمزور ہوں گے تو دماغی طور پر ہم ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے لگیں گے، ہر چیز کو قبول کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے ہم متاثر ہوتے چلے ہیں. جذبات سے نپٹنے کے لیے اہم نقطہ یہ ہے کہ خاموشی کو توڑنا اور اپنے لیے خود کھڑے ہونا ہے. اپنے آپ میں اعتماد پیدا کریں، خود اعتمادی کو بڑھاوا دیں، خود اعتمادی کو پیدا کریں تاکہ ہم اس طرح کے مسائل سے نپٹ سکیں. آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پر ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ والا ہم دیکھیں گے. البتہ جو نیکسٹ والا ٹاپک تھا اس کا جذبات کا انتظام، مینیجنگ ایموشنز، یہ ہم 11th میں پڑھ چکے ہیں. تب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے نوٹس دیکھ لیں، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ والے اس میں جو ہے اس کو دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.